سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سمنتاج ہرن کی طرح کودتی پھلانگتی چٹان سے اتر گئی۔ مسعود اسے دیکھتا رہا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور شہسوار کی طرح ایڑ لگا کر جنگل میں غائب ہو گئی۔ جب تک اس کے گھوڑے کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی، مسعود ادھر ہی دیکھتا رہا۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لڑکی اسلامی اتحاد کے متعلق کس قدر جذباتی ہے۔ ابھی ظفر نے کہا، میں نے اس کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے۔ اسے جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکی غزنی کی سلطنت کے لیے بہت بڑی قربانی دے گی۔ مسعود کی ذہنی کیفیت بدل گئی۔ اس نے اپنے محافظوں سے کہا، میرے ساتھ چلو، اور وہ چٹان سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے تمام محافظ اس کے پاس آ گئے تو اس نے شہر کا رخ کر لیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تیر کے زخمی کو جس گھوڑے پر لے جایا جا رہا تھا وہ بھی شہر میں داخل ہی ہوا تھا۔ سمنتاج کا گھوڑا اس سے آگے نکل گیا تھا۔ زخمی کا خون بہہ رہا تھا۔ مسعود نے حکم دیا کہ اس زخمی کو محل میں لے چلو۔ ابو منصور ارسلان خان اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ مسعود بن محمود اطلاع دیے بغیر اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے مسعود کا ایک محافظ اندر داخل ہوا۔ اس نے کندھے پر ایک زخمی کو اٹھا رکھا تھا جس کے کندھے میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ مسعود کے اشارے پر محافظ نے زخمی کو فرش پر لٹا دیا۔ زخمی کا خون بہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہے مسعود بن محمود؟ ابو منصور نے پوچھا۔ یہ آپ کا وہ جواب ہے جو آپ نے میرے دوستی کے پیغام کا دیا ہے، مسعود نے کہا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے زیادہ دن انتظار نہیں کرایا۔ ابو منصور اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ کیا سلطان محمود نے اپنی اولاد کو دربار کے آداب نہیں سکھائے؟ نہیں، مسعود نے ابو منصور کے قریب کھڑے ایک سالار سے کہا، اپنے آقا کے کان میں کہیے کہ کفار اور ایمان فروشوں نے ہمارے باپ کو اتنی فرصت نہیں دی کہ دربار میں بیٹھتا اور اپنی اولاد کو دربار کے آداب سکھاتا۔ ہم میدان جنگ میں تیروں کی بچھاڑوں میں پل کر جوان ہوئے ہیں۔ ابو منصور نے اپنے سالار کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سالار نے اس کے کان میں مسعود کے الفاظ دہرائے۔ ابو منصور نے مسعود کو خشمگین نگاہوں سے دیکھا اور بولا، ہندوستان کے ہیروں اور زر و جواہرات نے اس لڑکے کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ ہمیں اپنے باپ کے جنگی ہاتھیوں سے ڈرانے آیا ہے۔ اپنے آقا کے کان میں کہیے، مسعود نے کہا، طاقت ہاتھیوں کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ ہم اپنے تمام ہاتھی آپ کو دے دیتے ہیں مگر آپ ہمیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ اپنے مہمان کو چوری چھپے قتل کرانے والے میدان میں بڑی جلدی پیٹھ دکھا جاتے ہیں۔ جب ابو منصور کے کان میں مسعود کے الفاظ پہنچے تو وہ بیٹھ گیا اور بڑبڑانے لگا۔ مسعود دربار سے نکل گیا۔ حکومت کا نشہ ہی ایسا ہے کہ عقل پر سیاہ کالا پردہ پڑ جاتا ہے۔ سلطان محمود نے اپنے بیٹے مسعود سے ابو منصور کی ملاقات اور قاتلانہ حملے کی کوشش کی تفصیلات سن کر کہا، میں نے دوستی کا پیغام بھیج کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، البتہ میرے دل پر ایک بوجھ آ پڑا ہے۔ کنوج کا مہاراجہ راجیہ پال بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنا خزانہ پہلے ہی کہیں غائب کر دیا تھا۔ مجھے خزانے کی ضرورت نہیں، کنوج کی ضرورت تھی تو مجھے مل گیا تھا۔ اب ہندوستان سے اطلاع آئی ہے کہ راجیہ پال کنوج میں ہمارے حاکموں کو پیغام بھیج رہا ہے کہ اس کی جان بخشی کی جائے اور وہ غزنی کا باجگزار رہے گا۔ مگر لاہور کا مہاراجہ بھیم پال نڈر دوسرے شکست خوردہ مہاراجوں کو ساتھ ملا کر راجیہ پال کو خوفزدہ کر رہا ہے اور ہمارے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے فوجیں اکٹھے کر رہا ہے۔ مجھے فوراً وہاں چلے جانا چاہیے، مگر میں کاشغر اور بخارا کے سانپوں کا سر کچلنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ تم کہتی ہو کہ ابو منصور کی بیٹی نے تمہیں کہا ہے کہ ہم اس کے باپ پر حملہ کریں۔ ہم قوم کی اس بیٹی کی خواہش پوری کر دیں گے اور ہمارے لیے یہ جنگی اقدام اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ یہ لوگ عیسائیوں کے زیر اثر ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر انہوں نے خراسان پر حملہ کیا تو منہ کی کھائیں گے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ عیسائی ان لوگوں کے یہاں اپنے اڈے بنا لیں گے۔ ہماری جنگ اسلام کی مخالف قوتوں کے ساتھ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابو منصور اور قادر خان خراسان پر حملے کا منصوبہ تو بنا سکتے ہیں، حملے کی جرأت نہیں کر سکتے، تاہم ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ سلطان محمود کا یہ خیال غلط نکلا۔ کوئی 2 ماہ بعد اسے اطلاع ملی کہ کاشغر، بخارا اور بلاساغون کی فوجیں بلخ کی سمت بڑھی آ رہی ہیں۔ بلاساغون ابو منصور ارسلان کا دارالحکومت تھا۔ سلطان محمود نے پہلے ان تینوں کے اتحاد کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اسے جب ان کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ پریشان سا ہو گیا۔ کاشغر، بخارا اور بلاساغون خراسان کی سرحد سے بہت دور پہاڑی علاقے میں واقع تھے اور ایک دوسرے سے بھی دور تھے۔ خراسان تک کی مسافت خاصی دشوار تھی۔ راستے میں ایک بڑا دریا بھی تھا۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تینوں فوجیں بہت عرصے سے جنگ کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ سلطان محمود نے اپنے سالاروں اور مشیروں سے کہا، اتنی دشوار پیش قدمی تیاری کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ سلطان غزنی نے شاید اس پہلو پر توجہ نہیں دی کہ قادر خان راستے میں پہاڑی قبائل کو مال غنیمت کا لالچ دے کر اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنے ساتھ ملاتا چلا آ رہا ہے۔ یہ قبائل وحشی، خونخوار اور جنگجو ہیں، ان کا اپنا ہی بنایا ہوا کوئی مذہب ہے۔ مجھے معلوم ہے، سلطان محمود نے کہا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انہیں بلخ سے کچھ دور میدانی علاقے میں لا کر لڑاؤں گا۔ ان قبائل سے میں واقف ہوں، وہ جنگجو اس لیے ہیں کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور وہ صرف پہاڑیوں میں لڑ سکتے ہیں۔ ان کے گھوڑے بھی سنگلاخ وادیوں میں بھاگنے دوڑنے کے عادی ہیں۔ غزنی سے بلخ تک کا فاصلہ بھی خاصا زیادہ تھا۔ سلطان محمود نے ابھی ظفر کی اطلاع پر پہلے ہی خراسان کی فوج کو بلخ سے کچھ دور جمع ہو کر تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم بھیج دیا تھا۔ وہاں ہاتھیوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ سلطان محمود نے غزنی سے 300 ہاتھی اس حکم سے بلخ کو روانہ کر دیے کہ بہت تیز رفتار سے جائیں۔ صرف 2 مورخوں نے اس جنگ کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک عتبی ہے اور دوسرا ابن الاصیل۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس لڑائی میں سلطان محمود اپنی جنگی طاقت کی نمائش پر زیادہ توجہ دے رہا تھا تاکہ اس کے دشمن اور پہاڑی قبائل مرعوب ہو جائیں اور آئندہ سر اٹھانے کی جرت نہ کریں۔ قادر خان، توغان خان اور ابو منصور کی فوجیں ایک دوسری کے پیچھے تیزی سے چلی آ رہی تھیں۔ ان کے لیے رسد کی کمی نہیں تھی، پہاڑی قبائل ان کی بہت مدد کر رہے تھے۔ دونوں مورخ لکھتے ہیں، یہ قبائل سرپٹ دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی کے ماہر تھے اور لڑائی میں بھی بھاگتے دوڑتے لڑا کرتے تھے۔ سلطان محمود کے دشمنوں کو ان کی اسی مہارت اور لڑنے کے انداز پر ناز تھا۔ تینوں فوجوں کی اپنی نفری بھی بہت تھی۔ مورخوں کے اندازے کے مطابق سلطان محمود کی فوج بھی اتنے ہی تھی۔ اس کے پاس ہاتھی تھے جو اس کے دشمنوں کے پاس نہیں تھے۔ اس کے علاوہ سلطان کے پاس تقریباً 400 رتھ تھے جو اس نے ہندوستان کی شکست خوردہ فوجوں سے حاصل کیے تھے۔ وہ ان کے استعمال کا قائل نہ تھا، لیکن قبائلیوں سے لڑنے کے لیے اس نے رتھوں کا استعمال ضروری سمجھا۔ یہ ہلکی قسم کے رتھ تھے، ہر رتھ کے آگے ایک گھوڑا جوتا جاتا اور اس میں 2 آدمی ہوتے تھے، دونوں لڑاکے ہوتے تھے۔ ایک گھوڑے کو بھگاتا اور دوسرے کے پاس پھینکنے والی برچیاں اور تیر کمان ہوتے تھے۔ سلطان محمود نے رتھوں کے 2 دستے تیار کر رکھے تھے اور اب اس نے ان دونوں دستوں کو بلخ پہنچنے کا حکم دے دیا تھا۔ مورخوں اور اس دور کے جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ سلطان محمود کی فوج ٹریننگ اور میدان جنگ میں ڈسپلن اور دستوں کے باہمی ملاپ کے لحاظ سے ایک عمدہ فوج تھی۔ نہایت دشوار حالت میں بھی دستوں میں بھگدڑ اور انتشار پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ اس مارکے میں سلطان کو اپنی یہ کمزوری پریشان کر رہی تھی کہ اس کی فوج کی تقریباً نصف نفری ہندوستان میں شہید ہو گئی تھی۔ اس کی کمی کسی حد تک اس نے ان ہندو دستوں سے پوری کر لی تھی جنہیں وہ جنگی قیدی بنا کر لاتا رہا تھا۔ ان ہندوؤں کو اس نے اپنی فوج کی بجائے بہتر اور زیادہ مراعات دے رکھی تھی۔ ان میں سے ہندو اکثر اسلام قبول کرتے رہتے تھے۔ ان دستوں کو وہ ہندوستان نہیں لے جاتا تھا۔ جب سلطان محمود بلخ پہنچا تو اس نے آرام کیے بغیر دستوں کی تقسیم کا کام شروع کر دیا، مگر اس سے یہ ضروری کام دلجمی سے نہ ہو سکا، کیونکہ اسے اطلاع ملی کہ دشمن ترمیز کے مقام پر دریا پار کر رہا ہے۔ یہ مقام بلخ سے تقریباً 50 میل دور تھا۔ سلطان محمود کو سالاروں نے مشورہ دیا کہ دریا پار کرنے کے دوران ہی حملہ کر دیا جائے، کہ انہیں اطمینان سے گزر آنے دو، اس کے بعد دریا ہمارا دوست ہوگا۔ سلطان محمود کو اس اطلاع سے یہ اطمینان ہوا کہ دشمن کا رخ بلخ کی طرف ہے۔ سلطان محمود نے ہاتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو بلخ سے 5-6 میل دور دائیں اور دوسرے حصے کو اتنی ہی دور بائیں جا کر دریا کی طرف چلے جانے کو کہا۔ ان کے ساتھ اس نے ایک 100 رتھ اور ایک دستہ پیادوں کا بھیج دیا۔ انہیں سلطان کی حکم کا انتظار کرنا تھا اور ان کے لیے اہم حکم یہ تھا کہ وہ دشمن کو نظر نہ آئیں۔ چوتھے روز دشمن کا ہراول نظر آیا۔ سلطان محمود کو اطلاع ملی تو وہ اٹھا اور قبلہ رو ہو گیا۔ اس نے 2 نفل ادا کیے اور دعا کے بعد پہلا حکم یہ دیا کہ دشمنوں کے ہراول پر ایک بھی تیر نہ چلے۔ وہ حکم دے ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ دشمن کا ایک جاسوس پکڑ لائے ہیں۔ اس کے حکم پر جاسوس کو اس کے سامنے لایا گیا۔ ہاں سلطان، جاسوس نے کہا، میں بلاسغون کا جاسوس ہوں، لیکن میں ایک خبر دینے آیا ہوں، کچھ معلوم کرنے نہیں آیا۔ کیا خبر ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے فرزند مسعود کے لیے ہے، جاسوس نے کہا۔ آپ انہیں ذرا جلدی ہی بلا لیں۔ مسعود کو بلایا گیا تو جاسوس نے سلطان محمود کی موجودگی میں بتایا کہ اسے ابو منصور کی بیٹی سمن تاش نے اس زبانی پیغام کے ساتھ بھیجا ہے
میں نے تمہیں کہا تھا کہ میدان جنگ میں ملاقات ہوگی۔ میں ان مستورات کے ساتھ آ گئی ہوں جو میرے ابا اور اس کے سالاروں وغیرہ کی بیویاں اور داشتائیں ہیں۔ ہماری فوجوں کی ترتیب یہ ہے کہ ہماری فوج دائیں پہلو پر ہے، بخارا کی فوج بائیں پہلو پر ہے اور درمیان میں قادر خان کی فوج ہے۔ قبائلیوں کو تینوں فوجوں کے ساتھ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ میرے ابا اپنی فوج کی کمان خود کر رہے ہیں۔ آپ کے والد محترم بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ترتیب جان کر اپنی فوج کی تقسیم کس طرح کریں گے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ ہماری طرف تم آنا۔ میں کوشش کروں گی کہ تم تک زندہ پہنچ سکوں۔ زندہ نہ رہی تو خدا حافظ۔ جاسوس نے کہا، آپ مجھے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ شہزادی نے کہا تھا کہ واپس نہ آنا۔ سنو مسعود، سلطان محمود نے جاسوس کو باہر نکال کر مسعود سے پوچھا کہ یہ کوئی جذباتی معاملہ ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں تمہیں اس طرف نہیں بھیجوں گا۔ معاملہ جذباتی ہے لیکن ذاتی یا سفلی جذبات کا نہیں۔ مسعود نے جواب دیا، آپ مجھے اسی طرف بھیجیں۔ میں اس لڑکی کی بجائے اس کے باپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس پیغام کو دھوکہ نہ سمجھیں۔ آپ کو اس لڑکی کے متعلق ابھی ظفر بھی بتا چکا ہے اور میں نے بھی آپ کو بہت کچھ بتایا ہے۔ 5ویں صبح کا سورج سرخ رنگ کی گرد میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ چمکتے ہوئے گولے کی طرح نظر آتا تھا۔ الیاس بن اسد کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں فوجیں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھیں اور ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھیں۔ دشمن اسی ترتیب میں آ رہا تھا جو سمن تاش نے بتائی تھی۔ گھڑ سوار قافلوں کی سرپٹ بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ ان کی اطلاعوں سے دشمن کی ترتیب کا پتہ چل رہا تھا۔ سلطان محمود اس کے مطابق قافلوں کو پیغام دے رہا تھا۔ قادر خان کی فوج درمیان میں اور خاصی پیچھے تھی۔ توغان خان اور ابو منصور دائیں اور بائیں سے بلخ سے چند میل دور چلے آ رہے تھے۔ یہ گھیرے کی ترتیب تھی۔ وہ بلخ کو اور سلطان محمود کی فوج کو گھیرے میں لینا چاہتے تھے۔ سلطان محمود نے مسعود کو اس طرف بھیج دیا تھا جدھر ابو منصور کی فوج تھی۔ جدھر سے توغان کی فوج آ رہی تھی ادھر سلطان نے ایک اور تجربہ کار سالار بھیج دیا تھا۔ دشمن کی تینوں فوجوں کے درمیان 1.5-2 میل کا فاصلہ تھا۔ ان خالی جگہوں میں سلطان محمود کے دستے جا رہے تھے۔ ہاتھی، رتھ اور پیادہ دستے پہلے ہی اس طرف نکل گئے تھے۔ اس سے سلطان نے دشمن کے لیے یہ صورت پیدا کر دی کہ توغان خان اور ابو منصور کی فوجیں دائیں بائیں سے سلطان کے گھیرے میں آ گئیں۔ سلطان محمود نے اپنے پیغاموں کے ساتھ قاصد دوڑا دیے۔ سورج اوپر اٹھ آیا تھا مگر گرد نے اس کی روشنی مدھم کر رکھی تھی۔ اچانک زمین و آسمان کانپنے لگے۔ سلطان محمود نے دشمن کے دائیں اور بائیں پہلوؤں پر حملے کا حکم دے دیا تھا۔ دونوں پہلوؤں پر دونوں اطراف سے حملہ ہوا۔ ایک طرف ہاتھی اور رتھ تھے۔ قبائلیوں نے اپنے مخصوص انداز سے گھوڑے دوڑائے اور تیر اندازی کی کوشش کی، لیکن اتنے گمسان کی جنگ میں انہیں اپنے پرائے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قادر خان کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اسے پہلوؤں سے کوئی پیغام نہیں مل رہا تھا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ اس کے پہلو کچلے اور ہاتھیوں تلے مسلے جا رہے ہیں۔ دائیں طرف ابو منصور کی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس کی فوج پر ایک طرف سے مسعود نے حملہ کیا اور جب اس کی فوج اس طرف متوجہ ہوئی تو پیچھے سے چنگاڑتے ہاتھیوں، رتھ سواروں اور پیادہ دستوں نے حملہ کر دیا۔ رتھ سواروں کی توجہ قبائلیوں پر تھی۔ جو ہی کوئی قبائلی اپنے گھوڑے کو باہر نکالتا اور اپنے انداز سے لڑنے کی کوشش کرتا، 2 رتھ سوار اس کے دائیں بائیں دوڑ پڑتے اور اسے برچھی یا تیر سے گرا دیتے۔ شام سے کچھ پہلے مسعود ایک بلند جگہ کھڑا لڑائی کا منظر دیکھ رہا تھا۔ عقب سے 3 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ ایک سوار کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا۔ مسعود کے محافظوں نے گھوڑے ان کی طرف دوڑا دیے کیونکہ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ تینوں سواروں کو اپنے ساتھ مسعود کے سامنے لے آئے۔ ان میں ایک سوار سمنتاش تھی۔ اس کے ساتھ 2 مرد گھڑ سوار تھے۔ سمنتاش کود کر گھوڑے سے اتری اور دوڑتی مسعود کے پاس آئی۔ بڑی مشکل سے تمہارا پتہ چلا ہے، وہ ہانپتی ہوئی سانسوں سے بول رہی تھی۔ میرے ابا بھاگنے کی فکر میں ہیں، لیکن ان کا ایک سالار انہیں جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے۔ وہ فوج کا قلب پیچھے لے گئے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ انہیں شکست ہو چکی ہے۔ ان کے پاس قادر خان کا قاصد یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اس نے بلخ کی طرف پیش قدمی روک دی ہے اور وہ اپنی فوج کو دائیں اور بائیں کمک کے طور پر تقسیم کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حوصلہ نہ ہارنا، سلطانی فوج کو ہم گھیرے میں لے رہے ہیں۔ میں نے تمہارا سراغ کس طرح لگایا اور یہاں تک کس طرح پہنچی یہ پھر کبھی بتاؤں گی۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ ہمارے قلب کو تم ذرا سی ہمت سے پکڑ سکتے ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ دوسری طرف لڑائی کی صورتحال کیا ہے۔ میں اپنی فوج کی بات کر رہی ہوں۔ مسعود سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سمنتاش نے کہا۔ میرا گھوڑا لاشوں کو روندتا آیا ہے۔ مرنے والوں میں غزنوی بھی ہیں، ترکستانی اور بخاری بھی، مگر مر کر سب ایک جیسے لگتے ہیں۔ وہ مسلمان تھے۔
اس نے چلا کر کہا، اپنی قوم کا خون روکو مسعود، میں جو کہتی ہوں وہ کرو۔ قادر خان کی کمک آ گئی تو یہ قتل و غارت نہیں رکے گی، اس سے پہلے ہمارے قلب کو مٹھی میں لے لو۔ تم ساتھ چلو گی؟ نہیں، سمن تاج نے کہا، میں جا رہی ہوں، تم آؤ۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور 2 محافظوں کے ساتھ جو اس کے زر خریدے ہوئے تھے میدان جنگ کے گرد و غبار میں غائب ہو گئی۔ وہ مسعود کو بتا گئی تھی کہ اس کا باپ کہاں ہے۔ قادر خان کی پیش قدمی رک گئی تھی۔ وہ اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے طغان خان اور ابو منصور کو کمک بھیج رہا تھا۔ سلطان محمود کو اس کے اس اقدام کا پتہ اس وقت چلا جب رات گہری ہو رہی تھی۔ اس وقت حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلطان نے اپنے پلان میں رد و بدل کر لیا اور اسی وقت مسعود اور دوسرے سالار کی طرف پیغام بھیج دیا کہ تازہ صورتحال کیا ہے۔ مسعود اپنی جگہ نہیں تھا۔ وہاں ایک نائب سالار نے پیغام وصول کیا۔ مسعود کم و بیش 100 منتخب سپاہیوں اور چھاپہ مار کمانداروں کو ساتھ لے کر ابو منصور کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے چلا گیا تھا۔ یہ ایک شب خون تھا۔ ابو منصور حوصلہ ہار بیٹھا تھا۔ اس کی فوج بری طرح کچلی گئی تھی۔ سلطان محمود نے اس پر حملہ ہی ایسے انداز سے کیا تھا کہ وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی نشاندہی کے مطابق دریا کے کنارے چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک سالار، مشیر، 3 بیویاں، چند ایک محافظ اور چند قاصد تھے۔ وہاں اس پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مسعود دور کا چکر کاٹ کر وہاں تک پہنچا۔ اسے 2-3 مشلیں جلتی نظر آئیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دیں اور انہیں پھیلا کر آگے بڑھا۔ ابو منصور کے صرف 2 محافظ جاگ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہ گھوڑوں کی آوازیں سن رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ وہی ہوں گے۔ اس نے ایک مچھل اٹھائی اور اوپر کر کے 2-3 مرتبہ دائیں بائیں ہلائی اور 2 مرتبہ اوپر نیچے کی۔ مچھل رکھ کر وہ ایک خیمے کے قریب جا کھڑا ہوا اور منہ سے دھیمی سی آواز نکالی۔ خیمے میں سمن تاج سوئی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آ گئی اور محافظ سے کہا تم آگے چلے جاؤ۔ چونکہ رہنمائی موجود تھی اس لیے شب خون میں کوئی دشواری اور کوئی خطرہ نہ تھا۔ ابو منصور اور سالار اپنے اپنے خیموں میں سوئے ہوئے تھے۔